اے خوش نصیبو، تمہارے اندر جو زنار نے قبضہ کر رکھا ہے، تمہارے اندر جو گناہوں کے تسلسل نے میل کچیل کا ایک جال بن رکھا ہے، اس کو توڑنے کے لیے تلوار چاہیے، اس کو توڑنے کے لیے تلوار چاہیے۔ اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ ثَقَالَةٌ وَثَقَالَةُ الْقَلْبِ ذِكْرُ اللَّهِ، دل پر جب میل آ جائے، زنار چھا جائے، تو ذکر کی قوت سے، ذکر کی تلوار سے اس کو قطع کرو، آزاد کر دو اس دل کو۔ حضرات میں اور آپ 100 سال ذکر کرتے رہیں، نہ تلوار چلے نہ زنار کٹے، نہ تلوار چلے نہ روشنی پھیلے، تو جناب رومی فرماتے ہیں وقت ضائع نہ کرنا، میں تمہیں بتاتا ہوں یہ تلوار کہاں سے آتی ہے۔ نہ وقت ضائع کرو، نہ ادھر ادھر پھرو، یہ تم جلیاں مارتے ہو کہ تجلیاں ملے، نہیں ملتی۔ یہ تیری جلی کب کھینچے گی تجلی؟ میں بتاتا ہوں تمہیں وہ تلوار کہاں ہے کہ جو چلے گی فاصلے مٹا کے رکھ دیتی ہے۔ تمہیں وہ دل کی میل اتارنے کے لیے، وہ جال اور زنار توڑنے کاٹنے کے لیے تمہیں تلوار چاہیے۔ میں تمہیں اسلحہ خانہ بتاتا ہوں، وہ اسلحہ خانہ کہاں ہے، اس اسلحہ خانے کا مالک کون ہے، وہاں پہنچو، وہاں وہی پہنچتا ہے جسے اسلحہ کی ضرورت ہوتی ہے، جس کو نہیں ضرورت وہ جاتا ہی نہیں، تو وہ جو ہی پہنچتا ہے تو وہ اسلحہ خانے کا مالک نظر میں نظر ڈال کر دیکھتا ہے، نظر میں نظر ڈال کے دیکھتا ہے کہ یہ طالب تلوار ہے، طالب تلوار ہے، اس کا سفر بیکار نہیں ہے، طالب تلوار ہے، مقصود تک پہنچنا چاہتا ہے۔ پھر وہ فرماتے ہیں جناب رومی ولی اللہ کی بارگاہ میں جا، وہ ایک ایسی تیغ تمہیں عطا فرمائے گا کہ جب وہ چلے گی تو تمام قدورتوں کو کاٹ کے چلی جائے گی۔ اور دو فائدے ہیں، دو فائدے، ایک تو وہ تمہیں تلوار دے گا، ایک تو وہ تمہیں تلوار دے گا، اور دوسرا اپنا دیدار دے گا۔ دو فائدے ہیں، تلوار اور دیدار، یہ دو چیزیں عطا ہوں گی۔ اس لیے تم جاؤ، ایک تو اس اسلحہ خانے سے تمہیں تلوار عشق ملے گی، ایک تو اس اسلحہ خانے سے تمہیں تلوار ذکر ملے گی، ایک تو اس اسلحہ خانے سے تمہیں تیغ وفا ملے گی، جو جفاؤں پر وفا کا اثر ہوگا تو دل صاف صاف اجلا ہو کر محبوب کے دیدار کے قابل ہو جائے گا۔ تو فرمایا اس کے بعد اگر تلوار ملنے میں دیر بھی ہو گئی تو وہ کیمیا گر ہے، اپنے دیدار سے تمہیں وہ شوق دے گا کہ تم سجدوں کا ذوق لے کر آئے گا۔ سجدہ تو تیرے پاس پہلے بھی ہے مگر ذوق سجدہ نہیں ہے، عبادت تو تیرے پاس پہلے بھی ہے مگر لذت عبادت نہیں ہے۔ جب تم کیمیا گر کے پاس جاؤ گے تو وہ سجدے کی ادا بھی بتائے گا، سجدے کی ادا بھی بتائے گا اور لذت کی تاثیر بھی بتائے گا۔ ان کی بارگاہ میں پہنچا، مطالبہ تھا ایک کیفیت کا، انہوں نے کیفیت کیا دی، کیفیتوں کے اندر ہی غوطہ لگوا دیا۔